کہ جس طرح کی لیڈرشپ ہماری ہے وہ یہی کچھ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے حبیب جالب نے بڑا خوبصورت کہا ہے، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، ان آرو کے ذریعے حکومت لینے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں پہلے تھا نہ کبھی ہو سکے گا، وطن کا پاس تمہیں پہلے تھا نہ کبھی ہو سکے گا، اپنے ہرس کے بندے ہو، بہت بے ضمیر ہو تم۔ میرے اگلے اسپیکر ہے مولانا شعیب صاحب، جو اسلام اور لیڈرشپ کے رول پر تھوڑا سا بولنا چاہتے ہیں، تو پلیز ویلکم۔ الحمد لله عدد خلقه، والحمد لله رضا نفسه، والحمد لله زنة عرشه، والحمد لله مداد كلماته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے، جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، موت و حیات کے کھیل وہی کھیل سکتا ہے، عزتوں کے مسندوں پہ بٹھانے والی ذات وہی ہے، اور عزتوں کے مسندوں سے ہٹا کر ذلت کی پستیوں میں پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اسی کے قبضے قدرت میں بیماریاں، اسی کے قبضے قدرت میں ان بیماریوں کی شفا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے، اسی کی طرف ہم لپکتے ہیں، اسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اسی کے سامنے ہم سر بسجود ہوتے ہیں۔ کروڑہا درود و سلام ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام صحابہ پر۔ محترم سامعین حضرات، آج کے اس اہم آپ کے اجلاس میں آ کر، یا آپ کے اجلاس کہنا شاید زیادتی ہو، ہمارے اس اجلاس میں شرکت کر کے بے انتہا خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ سامعین حضرات، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، جس وقت کے مسجد نبوی سے عزت اور کامرانی اور کامیابی کا، فتح کا اور عزت کا پرچم بلند تھا اور دنیا میں لہر رہا تھا، اسی زمانے میں جب شان و شوکت ہی کا دور دورہ تھا چاروں طرف، اسلام آئے دن بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی سطوت کہاں کہاں تک پہنچ رہی تھی، لیکن مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے ایک آواز گونجی تھی، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آنے والے خوفناک حالات کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اس وقت کے نازک حالات پیشن گوئیاں کیا تھی، اس کی ایک دو مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت عمومی طور پر تو بہت سے اسلامی ممالک میں، بلکہ کہہ دو تمام ہی اسلامی ممالک کے سربراہوں کی جو انتہائی نازک حالات ہیں، ان نازک حالات کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی فرمائی تھی، اور وہ کیا حق بن کر صبح کی سفیدی کی طرح کیسے ہمارے سامنے نمودار ہو رہی ہے۔ عقل حیران ہے کہ یہ نبی امی جس نے کسی مدرسے کا داخلہ نہیں لیا تھا، کسی یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھا تھا، ایسی ریگستانی زمین سے کیسی وہ آواز اٹھی تھی جو آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں 1400 سال کے بعد وہ ہو بہو مینو عن وہ پیشن گوئیاں کیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ کھل رہی ہیں اور کیسے ان کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها۔ اے لوگو، جب تک کہ تمہارے سربراہوں کا چناؤ بہترین لوگوں کا ہوگا،
یعنی بہترین لوگوں کا انتخاب سربراہوں کے لیے ہوتا رہے گا، اور جب تک تمہارے جو مالدار حضرات ہیں وہ سخی رہیں گے، سخاوت کے ہاتھ غریبوں کے لیے ان کے لیے کھلے رہیں گے، اور جب تک تمہارے معاملات آپس کے مشوروں کے ساتھ میوچول ریسپیکٹ کے ساتھ طے ہوتے رہیں گے، اس وقت تمہارا دنیا کی دھرتی کے اوپر جینا مرنے سے بہتر ہے۔ زندگی کا لطف تمہیں نصیب ہوگا، زندگی کے لطف سے تم لطف اندوز ہوں گے، تمہارا جینا مرنے سے بہتر ہوگا۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءَكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا۔ ایک وقت جب ایسا آ گیا کہ تمہارے جو بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، چناؤ ان کا ہوگا، انتخابات ان کے ہوں گے، سربراہ وہ بنیں گے جو تمہارے بدترین قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ رائے ہے، کچھ نہیں، نہ خیر خواہی امت اور امت کی اصلاح اور صلاح ہے۔ جب ایسے لوگ مسند حکومت پر بیٹھ جائیں گے، اور آگے جو مالدار تمہارے ہیں وہ مالدار تمہارے بخیل بن جائیں، اور ان کے ہاتھ غریبوں پر خرچ کرنے سے تنگ ہو جائیں، اور تمہارے معاملات آپس میں عورتوں کے حوالے ہو جائیں، اور تمہارے معاملات عورتوں کی جب حوالے ہو جائیں گے، جب عمومی طور پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، تو سن لو اس وقت کا جینا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت کا مر جانا جینے سے بہتر ہوگا۔ دنیا کا پیٹ یعنی قبر، یہ تمہارے لیے دنیا کی پیٹ سے زیادہ بہتر ہوگی۔ آج دیکھو پاکستان کا یا کسی بھی اسلامی ملک کا کوئی ایک فرد بھی، ہر کوئی ایک موت کی تمنا کرتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کاش کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا، کوئی بھی جینا پسند نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں لمبی عمریں مانگا کرتے تھے، لمبی عمروں کی دعوت دیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے۔ آج لمبی عمر کوئی نہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، نہ کسی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ممبر و محراب مسجد نبوی سے یہ آواز گونجی، انہا ستکون بعدی ائمہ، سن لو میرے بعد ایسے سربراہ آنے والے ہیں، لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، نہ وہ میرے راہ پہ چلیں گے، نہ میرے طور و طریقے پر چلیں گے، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان میں کچھ سربراہی کے لیے، حکومت کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، جو کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہوں گے حکومت کے لیے، مسندوں کے لیے، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دل کے مانند ہوں گے۔